بھارت کے شوز میں اگر جا کر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بھارت ایک اراؤنڈ $1 ٹریلین اکانومی یا پلس اس کی جی ڈی پی اس کی طرف جا رہی ہے. وہ ویسٹ کا ڈارلنگ ہے اور وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ایک پون کا کردار ویسٹ کے لیے ادا کرنے کے لیے بےتاب ہے، تڑپ رہا ہے. ایسے میں وہ اپنی بہت زیادہ ریلیونس سمجھتا ہے، وہ اپنی ملٹری مائٹ کی جنگوسٹک انداز میں پروجیکشن کرتا ہے. ظاہر ہے وہ دنیا کا چھٹا اور ہم 7واں نیوکلیر اسٹیٹ بن چکے ہیں. وہ اپنی ایئر فورس پہ بھی نازا ہیں، نیول فورس پہ بھی نازا ہیں، لینڈ فورسز پہ بھی نازا ہے. دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن. اس کے مقابلے میں پاکستان جو ویسٹ اس کو چائنا کنٹینمنٹ میں ایک اریٹنٹ سمجھتا ہے، رکاوٹ سمجھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا فار دا ریزنس آف دا ویسٹرن اسٹریٹجک انٹرسٹ وہ قطعاً سرنڈر کر جائے ہندوستان کے سامنے. یہ ٹارگٹ اگر ہندوستان کا ہے کہ یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے اس کے لیے اور وہ اس کو اچیو کر سکتا ہے. اور چاری آن دا کیک یہ ہے کہ پوسٹ 9/11 ایک اسلام فوبیا بھی جنریٹ ہو چکا ہے. اسلام کو ریڈیکلائزیشن اور ٹیررزم کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا بڑا طریقے سے اس کو کرافٹ کر کے ایک نیریٹو جنریٹ کیا گیا ہے، جس میں ہم نے بھی تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کیا. جو اورینٹلسٹ تھے یا جو ویسٹرن تھنکرز تھے انہوں نے بھی یہ کام بخوبی انجام دیا. اب انہوں نے یہ پورے پلے بک کو سیٹ کر کے پاکستان کے اوپر آپ سوچیں کہ پوسٹ پہلگام میں کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ جی وہ پوچھ کے تم میں سے ہندو کون ہے اور مارا جانا. اس پلے بک سے نکالا اور اس کو اسلام اور ریڈیکلائزیشن سے کنیکٹ کیا. بالکل. اچھا، اس کے بعد یہ جو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ٹارگٹ کہ پاکستان کنسیڈ کر جائے، وڈرا کر جائے اوور آل کشمیر کے مدعا سے. دیکھیں اصل ہدف تو یہ ہے کہ آپ بیک آف کر جائیں کشمیر سے. ایگزیکٹلی. اچھا 2019 کے بعد بھی انہوں نے کوشش تو جو کرنا چاہ رہے تھے اس میں بڑا ڈیمیج بھی پہنچا کشمیر کا. انہوں نے کنسسٹنٹلی یہی اپنی پوزیشن، شاید بیک ڈور چینل میں جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ سیٹل ہو چکا ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ آپ کو نہیں ملنے والا، آپ اس کلیم کو چھوڑ دیں بالکل. اور یہ ان اٹینیبل ہے، یہ ہوپلیس کاز ہے، اس طرح کی گفتگو. بالکل. کیا جو کل رات 1 بجے انہوں نے اٹیک کیا، آج صبح آپ پاکستانی ریاست اور سوسائٹی کو دیکھیں، وہ فجر کے وقت بالکل نارمل انداز میں جاگی ہے، نمازیں لوگوں نے پڑھی ہیں، لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ جی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے. اٹ از بزنس ایز یوزول ان پاکستان. اور اس ڈیفینسو موڈ میں گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ یہ ڈیفینڈ کرتے کرتے پاکستان نے افینس بھی کر دیا. بڑا ایک اچھا رسپانس تھا جو پاکستان نے بعد میں دیا. اور دیا. یہ ابھی تک پاکستان نے رسپانس نہیں کیا ہے. یہ ہمیں نہیں، ناٹ ایٹ آل. پاکستان نے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے آج اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا یہی ہے کہ ہمارا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ از دیر. وہ اپنی جگہ موجود ہے. وہ ہم اپنی مرضی سے اپنی سائٹ کی چوزنگ کے ساتھ سوچ سمجھ کے خود کریں گے. یہ جو کل رات انہوں نے کیا ہے، جہاں 5 کے قریب ان کے طیارے گرے ہیں، ڈرونز گرے ہیں. 2 میری اطلاعات کے مطابق ان کے جو ملٹری ہیڈ کوارٹرز ہے پنچ میں اور اوڑی میں وہ ہٹ ہوئے ہیں. یہ ان کے افینس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے جو افینسو موڈ میں ہمارے لوگ گئے، بیسیکلی رسپونڈ کیا، صرف رسپونڈ کیا. ٹھیک ہے، اٹیک کو رسپونڈ کیا. اور اس رسپونڈ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری طرف سے اللہ کے فضل سے ڈیمیج ان کو زیادہ پہنچا. اور صرف فوجی تنصیبات سر، ہم نے ان کی سویلینز پہ اٹیک نہیں کیا، انہوں نے ہمارے سویلینز پہ بھی اٹیک کیا. انہوں نے تو دیکھیں اٹس ورشپ پلیس، مساجد پہ کر دیا. مسجد بلال ہے شاید کشمیر میں، اور بھاولپور میں بھی مدرسہ ہے، مسجد ہے. یہ پھر دوبارہ میں آپ کو عرض کروں کہ اتنے بڑا جو انہوں نے کریٹ کیا ہے، ایک سٹیج کریٹ کیا ہے، کیا پاکستان اس سے وڈرا ہونے جا رہا ہے؟ دس از دی موسٹ امپورٹنٹ کوشچن جو 1.25 ارب انڈینز آج پوچھ رہے ہیں، یا ان کو پوچھنا چاہیے یا ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا کشمیر سے پاکستان پیچھے ہٹ جائے گا، وڈرا کر جائے گا.
یہ اس کا تصور بھی نہ کریں. اچھا اس میں سر ایک سوال ہے کہ اب آپ کے خیال میں کیا وجہ تھی، کیا مائنڈ سیٹ تھا اس کا کہ بھارت نے یہ پورا سینیریو اور یہ پورا ڈرامہ رچایا ہے جو پہلگام کا تھا نا؟ خود بھارت میں بھی اس پہ کویشچن ہو رہے ہیں کہ یہ تو ریئلسٹک انسیڈنٹ لگ بھی نہیں رہا، اور پھر اس پہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا مطلب ریاکشن ہے. اب امریکہ کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ یہ آپ نے کتنا بدترین اقدام کیا ہے. تو جو حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ تو انڈیا حاصل نہیں کر پایا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک فرسٹریٹڈ ہندوتوا پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے تحت ایک ایڈمنسٹریشن ہے جو کہ بلائنڈ ہو چکی ہے ہیٹریڈ میں. ان کا اسلام کا ہیٹریڈ، ان کا کرسچینٹی کا ہیٹریڈ، سکھوں کے ساتھ، سکھزم کے ساتھ ہیٹریڈ. دے ہیٹ مینورٹی ود ان اینڈ دے ہیٹ دا مینورٹی آؤٹ سائڈ. یہ اندر بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، اور اگر وہ باہر کہیں ہیں تو وہاں پہ بھی وہ نفرت کرتے ہیں. ٹھیک. اور ساتھ میں دیکھیں، میں پھر آپ کو یہ چھوٹا سا نقطہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 89 سے 99 تک کشمیر کی جو آرمڈ سٹرگل تھی، جو جہاد تھا، وہ پیک پہ تھا. بالکل. پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا تھا. یہ جو کارگل تک، جی، اس وقت تک ہندوستان نے کبھی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی پاکستان پہ. یہی نیوکلیئر ویپنز تھے اس کے پاس. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ اس وقت تک ویسٹ کا ڈارلنگ نہیں تھا. کیونکہ اس وقت تک اس نے اس پوڈل کا کردار، پون کا کردار جو اس نے امپلور ہو کے اور ریکویسٹ کر کے کہا ہے کہ جی میں ادا کرنے کو تیار ہوں، اگر آپ نے چائنیز کو کنٹین کرنا ہے تو میں حاضر ہوں. بالکل. یہ رول جیسے ہی اس کو اسائن ہوا ہے تو یہ امبالڈن ہوا ہے. اور یہ رول ویسٹ کے ساتھ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ویسٹ کے ساتھ فلرٹیشن کرتے ہیں. انہوں نے نوکری لی ہے چائنا کو کنٹین کرنے کی، لیکن پاکستان آبسیشن ان سے ختم نہیں ہو رہا. جب سے ان کو یہ کردار انہوں نے اپنے لیے چنا ہے، اس کے بعد سے اب تک آپ پیٹرن دیکھیں، کانسٹنٹلی فوکس پاکستان ہے. آپ 5 انسیڈنٹس ہو چکے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں. بالکل ایسے ہی. بلکہ آپ 2002 سے اگر لیں. اچھا، انٹرسٹنگلی سر زیادہ تر انسیڈنٹس جو ہیں وہ بی جے پی کے دور میں ہوئے ہیں. آپ کے خیال میں یہ خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے شو کیس کریں کہ پاکستان کو بدنام کریں؟ اس سے پہلے بھی جتنے انسیڈنٹس تھے اس میں سے زیادہ تر بی جے پی کے دور میں ہی ہوئے ہیں. جی، بی جے پی کا ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آر ایس ایس اور وی ایچ پی اور ہندوتوا کی جو فلسفہ ہے نا، اس میں یہ ہینڈ اینڈ گلو ہے، بہت ہی قربت ہے ان کی. آپ آر ایس ایس کے بھگت ہوتے ہیں، بھگت سے جو ہے نا آپ کا سٹیٹس بڑھتا ہے، دین یو آر ٹرانسفارمڈ انٹو پولیٹیکل اینٹی، اور پھر آپ کو اس جماعت میں شامل کروا کے جو ہے نا پورا ایک سلسلہ ان کا موجود ہے. لیکن بائی اینڈ لارج انہوں نے انڈین سوسائٹی کو بھی تباہ کر دیا. اٹس ناٹ جسٹ ناؤ کانگریس ورسز بی جے پی. آپ کانگریس میں ان کے جو سو کالڈ انلائٹن لوگ، لبرل لوگ، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ان کو بھی اتنے ڈیفینسو پہ ڈال دیا ہے کہ وہ ہندوتوا اپولوجسٹ ہو گئے. وہ کیا کریں، آپ عام آدمی پارٹی کے لوگوں کو دیکھ لیں، آپ کانگریس کے جو ان کے تھوڑے بہت جو ریناؤنڈ لوگ، وہ کھل کر بات نہیں کر پاتے. ایک تو کھل کے بات نہیں کر رہے ہیں، سیکنڈلی ہندوتوا کے جو ہندو انسپائرڈ ریلیجس سمبلزم ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. آپ جے شنکر صاحب کی بھی ریسنٹ کتاب آئی ہے، آپ وہ مہا بھارت کو انہوں نے جس انداز میں پہلے چیپٹر میں پیش کیا ہے، تو یو گیٹ اے کلیئر آئیڈیا کہ ان کا جو ابھی تھاٹ پروسیس ہے وہ پورے کا پورا ایک فیشسٹ، شوونسٹک، ریلیجس ٹینڈنسیز کے تحت کنسٹرکٹ ہو رہا ہے. اور یہ بہت خطرناک بات ہے. اس کرائسس سے تو انشاءاللہ ہم نکل آئیں گے. کیا کریں گے؟ یہ اسکلیشن لیول. اب یہ جو ایک انٹرنیشنل پریشر بلڈ اپ ہوا ہے سر کہ امریکہ کے جو ریپرزینٹیوز ہیں، سفیر ہیں، وہ پاکستان میں مل رہے ہیں، پھر ٹرمپ کے لیول کی شخصیت اگر اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ یہ بڑا ہی شرمناک عمل ہے، تو اب آپ کے خیال میں اس اپرچونٹی کو، میں سب سے یہی سوال کر رہی ہوں کہ ہم اتنے ہی اوفینسو ہو کے یا اگریسو ہو کے کیوں نہیں اس موقع کو استعمال کر رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے اس میں اضافی طور پہ مطلب ہمیں اپنا تحمل چھوڑ دینا چاہیے، اب صبر اور برداشت کی جو ایک ہماری عادت ہے. میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے اس میں یہ اضافے کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے اگر سوسائٹی کے طور پہ نیکسٹ 100 ایئرز، 200 ایئرز، 1000 ایئرز جو اللہ نے اس کو زندگی دی ہے اور اس نے سروائیو کرنا ہے، ہول آف دا نیشن جو ہندوتوا کا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اٹس ناٹ بی جے پی، اٹس ناٹ جسٹ وی ایچ پی، اور یہ ایک فکر ہے
اس چیلنج کو، اس مینس کو، اس تھریٹ کو اگر رسپونڈ کرنا ہے تو ہول آف دا نیشن کے تحت آپ کے چپڑاسی سے لے کے وزیر اعظم تک، وزیر اعظم سے لے کے جج تک، جج سے لے کے جرنیل تک، جرنیل سے لے کے جرنلسٹ تک، نہ صرف پاکستان، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ پورے خطے کو الارم ہونا چاہیے. یہ بیہیویئر جو ہے، یہ ٹینڈنسی جو ہے، یہ اب نارمل ہے. اور یہ اب نارمل ٹینڈنسی پرائر ٹو دا سیکنڈ ورلڈ وار جرمنی میں لوگوں کو نظر نہیں آئی، اور پورے یورپین کانٹیننٹ نے اس کو ایکسپیرینس کیا، اس کا نتیجہ بھگتا. خاکم بدہن، اللہ سے میں پناہ مانگتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں، یہ جو ہندوتوا کی ٹینڈنسی ہے، یہ کہیں ایشیا کو اس ایکسپیرینس کی طرف نہ لے کے جائے. جو ٹینڈنسیز آپ کو ایڈولف ہٹلر میں نظر آتی تھی، وہی سپرمسٹ جرمن نیشن کے، جرمن ریس کے سپریورٹی کے قائل تھے، اور جو کچھ انہوں نے اپنے نیبرہڈ میں اپنے ہمسایوں کرنے کی کوشش کی تھی، بالکل کبھی دوستوں کبھی دشمنوں دونوں کے ساتھ کیا، ایگزیکٹ اسی پیٹرن پہ جو ہے نا بھارت چل رہا ہے. فائنل سلوشن کی باتیں انہوں نے ہولوکاسٹ میں جیوز کے لیے کی، یہاں پہ یہ مسلم مائنورٹی کے لیے کر رہے ہیں. بالکل. نہیں تو پاکستان کے نقشے اس طرح کے بنا رہے ہیں، مطلب سالوں سے، کہ ہم حیرت زدہ ہیں. سکھ بیچاروں، سکھوں کے ساتھ جو ظلم انہوں نے، آدیواسیز ہیں، دلتس ہیں، یہ اس کا ہندو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیٹ می کلیریفائی دیٹ کہ ہندو مذہب جو ہے وہ ہزاروں سال سے اس خطے کا مذہب رہا ہے. لوگوں نے پیسفلی اس کی فالوئنگ ان کی رہی ہے. ہماری طرف بھی لوگوں کا، جو پاکستان کا حصہ ہے اس میں بھی ہندو مذہب کے ماننے والے لوگ رہے ہیں، اس طرف بھی زیادہ ہیں. اس کا ہندو مذہب سے یہ ایک سیاسی فکر ہے جو سروارکر نے 1925 میں انٹروڈیوس کرا ہے، اور انسپریشن اس وقت بھی اس کی نازیز سے تھی. جو میسولینی سے لے کے ہٹلر تک کے جو یورپین کانٹیننٹ کے فیشسٹ کردار تھے، ان سے آپ ان کی وہ خاکی وردیاں لیکن اس میں اگر میں مودی صاحب کو اس میں ان کروں، یہ جو آپ پوری اس وقت سچویشن بریف کر رہے ہیں، یہ آپ کے خیال میں مودی صاحب کے اوپر صرف بہار کے الیکشن، کیونکہ ابھی جتنے چینلز پہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ اس توجہ پہ دل نہیں مانتا کہ صرف بہار کے الیکشن کے اوپر ہی اتنا سب کچھ ڈرامہ کیا گیا ہو. میں پاکستان میں بھی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، لیکن میرا صرف یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی. میرا اپنا یہ ویو ہے کہ اٹس ٹو سمپلسٹک.